الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعل هاديا مهديا واهد به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پہ تشریف فرما مناظر اسلام قائد محترم حضرت اقدس حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام، سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص قاری عبدالشکور صاحب اور استاد العلماء استاد الخطباء حضرت مولانا اسماعیل یوسف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے عنوان جو دیا گیا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت کاتب وحی۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ سامعین محترم، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کے اسلام قبول کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ، یعنی جب اسلام کا اعلان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس وقت مکہ کی سرزمین پر 17 افراد پڑھے لکھے تھے، جن میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ایک ہے۔ 17 افراد جو پڑھے لکھے تھے ان میں ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دور نبوت میں سب سے نازک اور حساس کام وہ کتابت وحی کا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جیسے ہی قرآن میں پڑھوں تم نے اسے لکھنا ہے، اس کی کتابت کرنی ہے، جن کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد 40 کے قریب ہے، یعنی وہ صحابہ جو قرآن مجید لکھا کرتے تھے، وحی الہی کی کتابت کیا کرتے تھے، ان کی تعداد 40 کے قریب ہے، اور ان میں ایک نمایاں نام وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شامل ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو بلا کر لاؤ۔ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گیا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بلایا کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، کیونکہ وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کی، وحی لکھنے کی ذمہ داری دی۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل امین علیہ السلام نے
فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن ابی سفیان کو میرا سلام کہیے اور معاویہ بن ابی سفیان کو نیکی کی تلقین کیجئے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی کی کتابت کے امین ہیں اور وہ بہترین امین ہیں۔ اس بات سے آپ حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتابت وحی کرتے تھے، ان کی شان اور عظمت کیا ہے، عند اللہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے جو ان کے لیے جملے ارشاد فرمائے کہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی کی کتابت کرتے ہیں اور وحی کی کتابت کے بہترین امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، ان ہوا الا وحی یوحا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر عمل اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابت وحی کے لیے مقرر کرنا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ اسی انداز کے اندر حافظ ابن حزم جوامع السیرہ میں لکھتے ہیں کہ کاتبین وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کی ذمہ داری لگائی تھی وحی کی کتابت کرنے کے لیے، ان میں 2 صحابہ وہ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے۔ ان صحابہ اکرام میں ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے بعد جن کا اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزرا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر کے وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ شاہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سیر الصحابہ میں 6 جلد میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت پہ خوب عبور رکھتے تھے، یعنی لکھنے کا کام خوب جانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مقرر فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر کے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے، کوئی بھی اختلاف کرنے والا نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد جلد 1 میں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب جلد 2 میں، امام زبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام جلد 2 میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 میں لکھا ہے، اور تمام حضرات نے اپنی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور جیسے ہی جبریل امین علیہ السلام قرآن کی کوئی آیت کوئی سورت لے کر کے آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی انداز کے اندر علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ جلد 2 میں اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وحی مطلوع کی کتابت کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات لکھا کرتے تھے، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خط لکھتے یا کسی خط کا جواب دیتے تو اس کے لیے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرداروں کے نام، بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے ہیں، ان خطوط کے لکھنے والے کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مورخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 102 سرداروں کے، بادشاہوں کے
اور مختلف قبائل کے بڑوں کے نام خطوط لکھوائے تھے، اور اسی انداز کے اندر مختلف خطوط کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، جن 102 خطوطوں میں سے 72 خطوط لکھنے والے خطوط کے جواب دینے والی شخصیت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کاتبین وحی کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن مجید میں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، ان آیات میں اللہ نے قرآن مجید کی شان اور عظمت کو بھی بیان کیا ہے، وہیں پر قرآن لکھنے والوں کی شان اور عظمت کو، ان کی بزرگی کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ آپ حضرات نے ان حوالہ جات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کی ذمہ داری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں بھی تھیں، اور جبریل امین علیہ السلام کا سلام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور جبریل امین علیہ السلام نے انہیں بہترین کتابت وحی کا امین فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد ہوگا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھنا ہے، ان کی عظمت کو دیکھنا ہے، ان کے مقام کو دیکھنا ہے، ان کے مرتبے کو دیکھنا ہے، کسی تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیے اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیے، قرآن مجید کی آیات پڑھتے چلے جائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو دیکھتے چلے جائیے۔ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن آج امت کے پاس موجود ہے۔ جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے ڈنڈے بجتے رہیں گے۔ چونکہ استاد محترم حضرت علامہ رب نواز انوری صاحب دامن برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں حضرت کی مجھ سے گفتگو بہت مشکل تھی، لیکن مولانا اسماعیل یوسف صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے لازمی گفتگو کرنی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔